عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھے، کیونکہ ان کا مقصد دولت، ان کی دولت کا مقصد مزید دولت بنانا نہیں تھا، اور دوسرا انفاق۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو اپنے شرح انفاق سلام میں حضرت عثمان کے بارے میں لکھا ہے، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں زاہد مسجد احمدی پہ، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد یعنی ان کا زاہد کا ہے، حالانکہ وہ امیر ترین لوگوں میں سے، مسجد احمدی پر درود، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں زہد جو ہے ان کا طریقہ کار تھا، اور انفاق جو ہے ان کا دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ پورا جو پورے مسلمانوں کے لشکر کو جو ہے جیش عسرت کو اپنے خاص یعنی اپنے پیسوں سے جو ہے اس کو کھڑا کیا۔ زاہد مسجد احمدی پہ درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، در منشور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، کلب و شہادت پہ لاکھوں سلام۔ جیش عسرت جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ، یعنی اس وقت کی سپر پاور سے جنگ درپیش ہو گئی، اور بڑی گرمی کا بھی موسم تھا، اور لوگوں کے جو ہے باغات بھی پکے ہوئے تھے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں اس کا قصہ موجود ہے، سورہ توبہ میں خاص طور پہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ حجۃ الوداع سے پہلے سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک، یہ غزوہ تبوک جو ہے جگہ ہے مدینہ اور دمشق کے درمیان۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ دمشق میں اس وقت جو رومیوں کی حکومت تھی، اور اسی غزوے کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں، جیش عسرت اسی لحاظ سے غزوہ، اردو میں اسرت لکھتا ہے، عربی میں غزوۃ الاسرہ۔ اس کی وجہ تھی کہ مطلب لوگوں کی تنگی کے زمانے میں، لوقوعها فی زمان عسرت من الناس، لوگوں یعنی تنگی کا زمانہ تھا، شدید گرمی تھی، بعید مکان تھا، سپر پاور تھی، مال اور مویشی جو ہے بہت ان کی بھی تنگی تھی اس وقت۔ قرآن مجید میں اس کا نام جو ہے اسرہ آیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ یہ ساعت العسرہ قرآن میں فی ساعت العسرہ تھی، اسی سے غزوۃ العسرہ اس کا ایک نام ہے، غزوۃ العسرہ۔ اور حضرت مولانا احمد رضا خان نے جیش عسرت اسی کی طرف اردو میں عسرت اس طرح لکھا، جیش عسرت۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، یعنی حضرت عثمان امیر ترین آدمی کو زاہد کہہ رہے ہیں، یعنی زہد جو ہے عمارت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، تو انہی معنوں میں جو امیر جو زاہد ہے سرمایہ دار نہیں ہو سکتا۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بہی ہے یا یہی ہے، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلپوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد حضرت مرتضیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ ولایت جو ہے جو صوفی سلسلہ حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں۔ نقشبندیوں کا ایک ہے وہ حضرت ابوبکر سے بھی، نقشبندیوں میں ایک سلسلہ ہے، نقشبندیوں میں بھی حضرت علی والا سلسلہ بھی ہے۔ اولین دافع اہل رفض و خروج، اولین دافع اہل رفض و خروج، چارویں رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لحاظ سے امام علی جو ہے یعنی وہ اولین دافع اہل رفض خروج، چارویں رکن ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفت و تفضیل نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مومنین پیش فتح و پس فتح سب اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه
انہم بہم رؤوف الرحیم. یہ ہے جی. اور بخاری شریف میں بخاری میں بھی یہ عنوان ہے اس غزوے کا، باب غزوۃ تبوک وہی غزوۃ العسرہ. یہ بخاری کا باب ہے، باب بخاری امام بخاری کی کتاب جو حدیث کلیکشن ہے، باب. اس سے پتہ چلتا ہے غزوہ تبوک ہی جو ہے وہی غزوۃ العسرہ. عسرت عربی زبان میں عسیر، مشکل، عسرت مشکل اور تنگی کو کہتے ہیں. ابن حجر نے فتح الباری میں فرمایا اس پہ شرح بخاری ہے، وہی آخر غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کا آخری غزوہ تھا. ومن اہمها، اور اہم ترین، وکان ملیہ بالاحداث فی اخبار الموسرین الذین انفقوا فی اخبار الموسرین الذین انفقوا والفقراء الذین عجزوا وفيها انباء المنافقین الذین فضحوا وحکایۃ الثلاثة الذین خلفوا فضلا عن اخبار المسیر والحصار والمشقة التي كانت فيها والاحداث التي صاحبتها. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی سپر پاور سے ابھی بھی یعنی مکہ فتح ہوا ہے اور ایک اسلامی ریاست بڑی یعنی قائم ہوئی، لیکن وہ اسلامی ریاست اتنی مقامی ریاست ہے ابھی. اس طرح ایسا ہے جیسے مطلب افغانستان ہو گیا اور امریکہ ہو گیا، یا ایران ہو گیا یا امریکہ ہو گیا. تو اب دیکھیں یہ اسی طرح کا ہے. یہ تھا اس لیے غزوہ تھا. اس میں جو ہے اس لیے پورا بتا رہا ہوں کہ اس میں جو رسول پاک نے فرمایا کہ من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ. رسول پاک نے فرمایا جس نے جیش عسرت، یعنی اس غزوے میں جس نے جیش کو جو جہاز کیا، تجہیز کی، یعنی اس کو سامان فراہم کیا، اس کو جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت فراہم کی، اس کے لیے جنت کی بشارت دی. جہز عثمان بن عفان. تو اس لیے حضرت عثمان نے اس کو اس کی تجہیز کی، تجہیز نہیں یعنی اس جیش کو، جو پورے لشکر کو یا اس کے حصے کو، بہت بڑے حصے کو، جو مطلب یہ کہ اسلحہ چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا، وہ سب فراہم کیا. اسی کا زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. اور عثمان کو جنت کی بشارت دی. اور یہ مطلب یہ ایک بشارت نہیں ہے اور پہلے، لیکن یہ بہت بڑی بشارت ہے ان کے لیے. یہ بخاری کے ومن جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ جہزہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے مطلب حضرت عثمان کے حق میں جو ہے بعض لوگ جو ہے بغض رکھتے ہیں، تو ان کو تو جنت اللہ نے دے دی، آپ کو ان سے کیوں بغض ہے بھائی؟ نبی پاک کی دو نور ہیں ان کے پاس. وقد استجاب الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم لنداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتسابقوا كعادتهم في البذل. تو یہ مسابقت ہے، ایک سرمایہ داروں کی مسابقت ہے جو جمع کے لیے ہے، اور ایک مسابقت ہے اہل ایمان کی جو خرچ کرنے کے لیے ہے. وتسابقوا كعادتهم في البذل، خرچ کرنے کے لیے. وضربوا اربع الامثله في العطاء فجاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بماله كله. ابو بکر جو ہے علامہ اقبال نے تو اس پہ نظم بھی لکھی ہے نا، یاد آگے پڑھ دیں گے. فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ بماله كله وكان 4000 درہم، 4000 درہم تھے اس میں. وجاء عمر رضی اللہ عنہ بنصف ماله. وجاء عبد الرحمن، یہ امیر لوگ ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ عمر، ابو بکر بھی امیر تھے. وجاء عبد الرحمن بن عوف بڑے تاجر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک کے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، یہ بھی حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی بنصف ماله. وجاء عباس رضی اللہ تعالی حضور کے چشم بمال کثیر. وهذا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جاء ب300 بیر، 300 اونٹ. اور عربوں کا جو سرمایہ ہوتا تھا، عربوں کی دولت ہوتی تھی وہ اونٹ، یعنی عربوں میں آج مطلب یہ کہ عربوں میں جو اونٹ تھا وہ دولت میں آتا، جتنے آپ کے اونٹ اتنے آپ دولت میں. وجاء عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جاء ب300 بیر باحلاسها واقطابها وب1000 دینار استجابة لنداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ندا کیا تھی؟ من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ حتی اکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. یعنی آج کے بعد عثمان نے جو کچھ کیا اس کے لیے اس کو اس کا نقصان ہوگا ہی نہیں. یعنی وہ آپ کو عثمان سے بیر ہے، جن کو بھی اللہ ان کی ہدایت دے کہ مطلب یہ کہ رسول پاک نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد جو عثمان نے کیا اس کا کوئی ضرر ہی نہیں. اور پھر مطلب حضرت عثمان جو ہے اہل بدر میں بھی سے، اہل بدر میں سے بھی ہیں، کیونکہ اہل بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول پاک کی بیٹی عیادت کر رہے تھے، رسول پاک کی تیمارداری کر رہے تھے. رسول پاک کی ہدایت کے مطابق رسول پاک نے آپ کو جو ہے بدر میں شامل فرمایا اور آپ کو غنیمت کا حصہ دیا. ما ضر عثمان ما عمل بعد يوم رواه الترمذي. قال ابن حجر في فتح شرح صحيح باب مناقب عثمان بن عفان ابي عمرو القرشي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان. وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان. کتنی بار ان کو جنت بخار ایک نہیں، ایک تو مطلب بئر روما، یہ مدینہ والا بئر، من حفر بئر روما، میرا خیال اس کو روما پڑھتے ہیں، من حفر، یہ شمال غرب مدینہ میں. من حفر روما فله الجنة فحفرتها عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ جب مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی ان کے آخری خلافت میں اور اس میں شہید ہوئے، جب آپ نے خطاب کیا اس میں یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا حصار کیا گیا تو محاصرین کے سے آپ نے خطاب کیا اشرف علی وقال انشدکم اللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الستم تعلمون، اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخات ہوئے الستم تعلمون ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها الستم تعلمون انه قال من جاهد جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم قال فصدقوه بما قال، اصحاب رسول اللہ نے اس کی تصدیق کی. یہ عثمان ہے. تو بات زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھ السلام. اور اس سے سارے یہ جو ہے سب نہیں ادھر کہ حضرت عثمان سے غلطیاں نہیں ہوئی، مطلب یہ کہ حکومت میں آخری دور میں خاص طور پہ، لیکن یہ کہ وہ غلطیاں گناہ نہیں ہیں، وہ غلطیاں ہیں اجتہادی غلطیاں ہیں اور غیر اجتہادی غلطیاں ہیں. ہم تو صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے نا، یعنی ہم ابو بکر صدیق کو معصوم نہیں سمجھتے. حضرت عثمان کا تو وہ مرتبہ نہیں ہے جو صدیق اکبر کا مرتبہ ہے. لیکن اللہ رسول پاک نے ان کو جنت کی بشارت دی، ان کے گناہوں کو نہیں فرمایا کہ آج کے بعد جو ہے عثمان جو کریں اس کا ضرر ہی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا. تو آپ کون ہوتے ہیں مطلب ان کی شہادت کے بعد ان کو؟ اور تلک امت ان کا خلط رہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. بہرحال تو یہ ہے کہ جیسے اسرت ہے اس کے اس میں بات نکلتی. تو حضرت عثمان رضی اللہ لیکن وہ سرمایہ دار نہ تھے. اس طرح سے والی چھپائی چھٹانے کی خلافت کے انتظام کے صدر 1919 سے 23 یہ دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھے، یعنی خلافت کے لیے اس نے سارا مال اپنا جو ہے. تو جب دولت کے استعمال کا مقصد اس کی مقدار میں مسلسل اضافہ بن تو دولت سرمایہ بن جاتی ہے.